شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت نہ ملے تو چینل پر تھوک دینا، صرف جمعہ کے دن چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا، گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ محترم ناظرین، آج جمعہ والے دن میری بہنیں اور میرے بھائی اگر چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو جمعے والے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، آج آپ کو وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ جمعے والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعہ والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا، صرف ایک جمعے کو پڑھ لو۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے لڑائیاں ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے دو پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے۔ سب مسائل کی جو جڑ ہے وہ پیسہ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ جمعہ کے دن پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی ملک میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں تو وظیفہ پڑھو گے کیسے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے آپ کا اپنا دل مانے، لیکن جب آ چکے ہو تو ویڈیو دیکھنے لگے ہو تو وظیفے کو سمجھو اور پھر کرو تو پھر فائدہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ میں نے کئی لوگوں کو، سمجھ لو میں نے ہزاروں لوگوں کو وظائف بتائے ہوں گے، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے میسیجز آتے ہیں کہ خوشخبری آ جاتی ہے کہ فوراً سے ہمارا فلاں کام بن گیا، ہمارا فلاں حاجت پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئیں، ہمارا قرض تھا وہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل، آزمائشیں ہوتی ہیں ان پہ کہ ان کو کچھ مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے اثر کرتا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک وظیفہ پڑھا فوراً اثر ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو کچھ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن آپ مایوس مت ہوں۔ اللہ کی مکمل کتاب قرآن حکیم بندوں کے لیے سکون کا باعث ہے، ہدایت کا سامان ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر انہیں امیدیں دلاتی ہے
اس لیے اسے سینے سے چمٹائے رکھنے، حرز جان بنائے رکھنے، پڑھنے پڑھانے اور زندگی میں اتارے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جب بھی بے چینی محسوس ہو، اللہ کا کلام پڑھیں، پریشانی کا سامنا ہو، کلام الہی کی تلاوت کریں، خوف و ہراس کا منظر ہو، ذکر خالق سے دل و زبان تر و تازہ کریں۔ یعنی ہمیں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ آخر ہمارا کوئی خالق ہے، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، سب کی نگرانی کرنے والا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، روزی روٹی سے لے کر زندگی کا ہر سامان مہیا کرنے والا ہے۔ ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتلایا ہے، خیر و شر کی تمیز دی ہے، ایمان و کفر کا فرق دیا ہے، ایک روشن دین اور کھلی کتاب دی ہے جس کے ہر کلمہ میں روشنی، امید اور ہدایت ہے۔ ممکن ہے دیگر مذاہب میں مایوسی کی تعلیم دی گئی ہو، مگر اسلام میں اس کو کوئی جگہ نہیں دی گئی، بلکہ مایوسی ایسا گناہ ہے جو کفر تک لے جاتا ہے اور بسا اوقات آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا کبیرہ گناہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوسی صریح گمراہی ہے۔ یہ راستہ گمراہ اور کافر ہی اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلم مایوسی کا شکار ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے توبہ کرنا لازم ہے۔ قرآن حکیم کا ورق اور سطر بندوں کے لیے راحت کا سامان ہے کوئی جو قرآن پڑھ کر اور سمجھ کر دیکھے، ہے کوئی جو اپنی بیماریوں کا علاج اس کتاب میں تلاش کرے۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس کے حصے میں کامیابی ہی کامیابی آئی۔ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں، اسے غور و فکر سے پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی طرف قوم مسلم و غیر مسلم کو بلائیں۔ علماء نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو بندوں کو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، مایوسی سے بچاتی ہے اور گنہگار ہو کر بھی اپنے خالق و مالک سے عفو و درگزر کی امید جگاتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی قرآنی آیات ذکر کی جاتی ہیں، تاہم اکثر و بیشتر اہل علم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرار دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ یہ قول حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف بھی منسوب ہے، مگر سندہ یہ اقوال ثابت نہیں ہے۔ جب ہم مذکورہ آیت کی شان نزول تلاش کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ملتی ہے کہ ترجمہ، مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت خون ناحق بہائے تھے اور بکثرت زنا کرتے رہے تھے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور یہ آیت بھی نازل فرمائی، کہہ دیجئے
اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ گو کہ شان نزول میں خطاب مشرکین مکہ کو ہے، مگر اس آیت کا حکم عام ہے۔ اس میں مشرکین و کفار اور ہر قسم کے گناہ گار شامل ہیں جنہوں نے خوب گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیت تمام نافرمانوں، خواہ کافر ہوں یا دوسرے، توبہ اور انابت کی طرف دعوت دینے والی ہے اور خبر دینے والی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ کتنے بھی ہوں اور سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اس آیت کو توبہ پر محمول نہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اس آیت کو توبہ پر محمول کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، تاکہ قرآن کی اس آیت سے ٹکراؤ نہ ہو جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو آج کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں، میں نے جس کو بتایا اس میں سے 90% لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز اپنی دکھی بہنوں بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی آیتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بیماریاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ویڈیو پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے جس کونے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، آپ جمعہ والے دن، جب آپ کے ملک میں جمعہ کا دن ہو تو آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو کہ آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، جمعہ کے بعد پڑھ لو۔ اگر بھول جاؤ اور نہ پڑھ سکو تو جمعے والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، جاب پر ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں جمعہ کے دن کو موجود ہوں، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو میرے بھائی بہن ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا جمعہ کا جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ جمعہ کو صرف 30 سیکنڈ نکال کے یہ عمل کر لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آپ خود کہو گے کہ کیا وظیفہ آپ نے بتایا، راتوں رات ہماری زندگی بدل گئی۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ ہر جمعہ کو پڑھ سکتے ہو، ایک جمعہ پڑھو، اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ
کہ ہر جمعہ کو پڑھو گے، صرف جمعہ کے دن پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں اور بہنوں کسی بھی وقت پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی وقت آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سکون سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، بھلے 1 منٹ لگ جائے، آپ 1 منٹ سمجھ لو یا 30 سیکنڈ میں وظیفہ پڑھ لو، لیکن 1 منٹ کے لیے الگ ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ کو ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جب وظیفہ ہی اتنا چھوٹا سا آسان سا ہے تو 30 سیکنڈ تو کوئی معمولی سی بات ہے، ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ ایک طرف بیٹھ جائیں، کام کر رہے ہو تو سائیڈ میں ایک طرف ہو جائیں، اور پہلے 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پورا عمل آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کا وظیفہ بتاؤں گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد 41 مرتبہ یا رحیم پڑھنا ہے۔ یہ وظائف ہیں۔ اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لیں، اس کو آپ 31 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، فوراً آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں، یہ عمل کر لیں، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات فرما۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک بھائی کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔